أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد واحتسبوا بحبل الله جميعا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے حسب معمول سلف صالحین کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ائمہ، مجتہدین، تابعین، صحابہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے انبیاء و ملائکہ بلکہ خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا بارگاہ رسالت میں ہدیہ خلوص یعنی درود پاک کا نظر پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک ہمدردانہ گفتگو کی کوشش کی تھی۔ ملت کے موجودہ حالات جو سلگ رہے ہیں، پنک رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس پہ کچھ گفتگو کی کوشش کی تھی۔ میرا مقصد ہماری بچیاں جو راہ ارتداد پر جا رہی ہیں، ہم سبھی لوگوں کو اس چیز پہ غور کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی روک تھام کیسے کی جائے۔ میں نے وجوہات میں سے کئی وجوہات ہیں اس کو نوٹ نہیں کیا جا سکتا، کم و بیش ہو سکتے ہیں، جتنے ذہن ہوں گے، اتنے خیالات، اتنی باتیں ہوں گی۔ ان وجوہات میں سے دینی علوم سے لاشعوری تھا۔ دوسری وجہ مخلوط یعنی خلط ملط کلچر ہے، تعلیمی نظام ہے، بالخصوص جب بچیاں بالغ ہوتی ہیں اس کے بعد ایسے کالجز، ایسے اسکولز جس میں لڑکا لڑکی ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں دوستی ہوتی ہے، بے باکی ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ پھر بچی جب بالغ ہوتی ہے تو اس میں جو انسانی فطرت ہے، جسمانی خواہشات، وہ پنپتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری بچیاں راہ ارتداد پر جا رہی ہیں۔ مخلوط رہن سہن سے ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کو، بالغ بچیوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کسی بھی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، سبھی لوگوں کو علم حاصل کرنے کا مساوی یعنی برابر حق ہے، مگر اس کے لیے ایسے انتظامات کیے جائیں جس سے نقصان سے بچ جائے۔ مثال کے طور پر ہماری بچیوں کو ہو سکے تو ہم اپنے کالجز بنائیں اور اس میں ایڈمٹ کرائیں، یا پھر ایسے کالجز کو چوز کریں جس میں صرف گرلس ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں۔ حضرات غور کریں، جتنی بچیاں ہماری راہ ارتداد پر جا رہی ہے اس میں سے 99% بچیاں ایسے نہیں کہ وہ کنورٹ ہو گئی پھر اپنی زندگی گزار رہی ہے انفرادی طور پر، بلکہ نہیں، ان سب کے پیچھے ایک رشتہ اور ایک وجہ اور ایک حقیقت رہتی ہے، وہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کا نظم اسلام میں بہت اہم ہے۔ شادی بیاہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس سے انسانیت کی بقا ہے، اس سے انسان باقی رہتے ہیں۔ ازدواجی زندگی سے اسلام میں شادی بیاہ صرف نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے انسانیت کی حفاظت بھی مقصد ہے، تاکہ یہ انسانی سلسلہ چلتا رہے اور انسانیت باقی رہے۔ جب انسان رہیں گے تو انسانیت باقی ہوگی۔ بچیاں جو راہ ارتداد پہ جا رہی ہیں اس کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ بچیاں تو پڑھ لکھ رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بمقابل اس کے کہ آج کے دور میں دیکھیں تو لڑکوں کے مقابل لڑکیوں کے پرسنٹیج رزلٹ زیادہ ہائر رہتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، بچیاں پڑھنے میں اچھی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ اچھی پازیٹیو بات ہے، مثبت بات ہے، مگر ہمارے بچے پڑھنے میں پیچھے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی نیگیٹو بات ہے، کیونکہ اسلام نے ازدواجی زندگی میں نان و نفقہ، کفالت اور ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر رکھا ہے۔ اب جب وہ بچہ، وہ لڑکا اچھا پڑھے گا نہیں، اچھا روزگار نہیں پائے گا، اچھا روزگار نہیں پائے گا تو اپنی بیوی کی بھی صحیح کفالت نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ کی بھی صحیح کفالت نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی بھی صحیح کفالت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بچیوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے جوڑیں، اعلیٰ روزگار دلائیں، تاکہ وہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار طور پر گزاریں۔ بچے جو نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کا جو ایک کرنٹ نقصان سامنے آ رہا ہے۔ بہت سی ایسے آپ حضرات سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے مقابل آپ کے رشتہ دار اقارب ایک دوسرے سے ملنا جلنا زیادہ ہے۔ بمبئی شہر میں بچیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور جب وہ زیادہ عمر کو پہنچ جاتی ہے، میرے خیال سے 22-25 سال 30 سال کے قریب، پھر وہ ان کے والدین فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کے لیے رشتہ دیکھا جائے۔ اب جو مسلم بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں اور مسلم بچیاں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اور پھر جب رشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو بچی ڈاکٹر ہے مگر سوجھ بوجھ والا اچھا پڑھا لکھا اس کے حساب سے کوئی ڈاکٹر لڑکا جلدی ملتا نہیں۔ اسی طرح اس کی شادی دیر ہوتے جاتی ہے۔ پھر جو اس کی فیلڈ ہے پریکٹس کی، اگر وہ MBA کی ہوئی ہے، بڑی بڑی کمپنیز میں جاب کر رہی ہے ہماری بچی، تو وہاں جو اس کا خط مت رہن سہن ہے دوسروں کے ساتھ، جو فطری چیز ہے 25 سال 30 سال کی جب ہماری بچی ہو جائے گی، اسے جسمانی ایک جو فطری چیز ہے ضرورت ہے اور وہ ازدواجی زندگی سے منسلک نہیں ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں اس چیز سے نفرت کرتا ہوں۔ ازدواجی زندگی سے وہ منسوب نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اتنی عمر ہو چکی ہے اور پھر غیروں کے ساتھ رہن سہن اٹھنا بیٹھنا، پھر یہ وجہ بن جاتی ہے کہ ایسی بچیاں دوستی یاری جسمانی تعلقات کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے وقت پہ وہ راہ ارتداد پہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ نوجوان، میں یہاں میری ماں اور بہنوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنے دوستوں سے، اپنے گارجنس اور مردوں سے مخاطب کو کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں اٹھو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، اعلیٰ روزگار حاصل کرو، تاکہ تمہاری قوم کی جو بچیاں تعلیم حاصل کی ہے اور رشتے کی تلاش میں ہیں، تم اسے اچھے رشتے کی شکل میں مل جاؤ، پھر دونوں مل کر بہترین اسلامی ازدواجی زندگی گزارو۔ آج تک کیا حضرات، جس کی بچیاں زیادہ پڑھی لکھی ہے، رشتے کی تلاش میں چپل کھینچ رہی ہے، کیا لڑکوں کی کمی ہے؟ نہیں، مناسب رشتہ نہیں ملتا۔ لڑکی گریجویٹ ہے مگر لڑکا گریجویٹ نہیں ملتا۔ لڑکا کیا، لڑکوں کا حال کیا ہے، 10ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو گئے، یا تو چرس گانجا اور نشے کی دھن میں جا رہے ہیں، ماں باپ کی ہدایت پہ عمل نہیں کہ روڈ راستے پہ اپنا بیجا وقت گزار رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکے اپنی زندگی کو کہیں نشے کی وجہ سے، کہیں غلط صحبت کی وجہ سے اپنی زندگی کا مقصد فوت کر وہ اپنی ہی زندگی برباد نہیں کر رہا ہے۔ وہ لڑکا جو اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کرتا ہے، جو بہترین روزگار نہیں حاصل کرتا ہے اور جو ازدواجی زندگی میں منسلک ہو کر اپنے قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر کے اسے پناہ نہیں دیتا ہے، وہ لڑکا صرف اپنے آپ کو نہیں برباد کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کی زندگی کو متفکر بنا رہا ہے، فکر مند بنا رہا ہے، ٹینشن میں ماں باپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ میرا تو ایک بیٹا ہے نالائق نکل گیا، میرا تو 2 بیٹا ہے، ایک تو پڑھا ہی نہیں، دوسرا بیکار کی زندگی گزار رہا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کفالت کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لے رہے ہمارے بچے۔ 25 سال کا لونڈا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، بوڑھا باپ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور بچہ راہوں پہ بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو راہ ارتداد، یہ جو طوفان برپا ہے، یہ صرف کہنے سے چلا سے نہیں، اپنی ذات سے شروع کرو کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں گا، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا اور اچھے روزگار پر فائز ہو جاؤں گا، میں خود کی کفالت، اپنی رسپانسبلٹی خود سنبھالوں گا، والدین کی رسپانسبلٹی اٹھاؤں گا، بہنوں کی رسپانسبلٹی اٹھاؤں گا اور پھر سنت رسول یعنی نکاح کو اپنا کر اپنے ایک قوم کی بہترین بیٹی کو اپنی زوجہ بنا کر اسلامی زندگی گزاروں گا۔ قسم کھانے کی ضرورت ہے، کئی راستے ہیں اس کو سدھارنے کے، مگر ہم نے اور آپ نے اب وہ اچھا، یہ تو یہاں تک بات تھی،
جو مڈل کلاس اور لوور کلاس کی فیملیز کے اوپر آپ بات کریں گے، ازدواجی زندگی منسلک ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. میں نکاح کے اوپر تیاری کر کے لایا ہوں، مگر جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ کچھ کہہ کر گزرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہت سی عورت بچے ایسے ہیں، نکاح ہو گیا، اس کے بعد جو میاں بیوی والی زندگی وہ کس طرح گزرتی ہے. یہ وہ ہائی ایجوکیٹڈ لڑکیوں کی میں نے بات کہا جو نکاح کے لیے اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے وقت پہ راہ ارتداد پہ جا رہی ہے. دوسری وجہ ہے، بہت سے ایسے دیکھیں گے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں آج گھروں سے پیٹ بھرنے کے لیے دکانوں پہ جابس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نوکری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ شادی شدہ ہے، اس کے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، وہ کہیں پلیٹس دھو رہی ہے، شادی بیاہ میں سچ سوال کر جا کے ویٹر کا کام کر رہی ہے. اس کا پس پردہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہوگی کہ یہ خاتون اپنے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کے بجائے اسلامی ازدواجی زندگی گزارنے کے بجائے بے پردگی کو اختیار کر کے دوسروں کے سامنے وہ کہاں کیا کرتی ہوئی نظر، اس کے پیچھے کی وجہ جاننی ہے. اس کے پیچھے کی وجہ دیکھیں گے تو یہ بیکار کا اس کا شوہر ہے. ایسی عورتیں جو 3 بچوں کو گھر میں رکھ کر باہر کام کے لیے نکل رہی ہے، اس کی اصل وجہ ہے اس کا بیکار شوہر جو کچھ کام کا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ کفالت کس کے ذمہ ہے؟ کیا نکاح میں عہد اٹھایا جاتا ہے؟ کیا کہلایا جاتا ہے مہر کے علاوہ؟ ماں، نان اور نفقہ کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری، اس کے دیکھ ریکھ، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی ذمہ داری شوہر کے کاندھے پر دیا اسلام نے. جب شوہر کمائے گا نہیں، کفالت صحیح طریقے سے کرے گا نہیں، بچوں کی اسکول کی فیس کے انتظامات نہیں کرے گا، عورت کے لباس اور ضروری اشیاء کے انتظامات نہیں کرے گا، پھر وہ ہماری قوم کی شہزادی، وہ گھر کی عزت، وہ فیملی کی آبرو گھر کی 4 دیواری میں کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کے سامنے جب اس کا لخت جگر بلکتا ہوگا بھوک کے مارے، ماں کی ممتا میں وہ تاثیر ہے، پھر وہ کچھ نہیں، فقط اپنے لخت جگر کی بھوک پیاس کو ختم کرنے کے لیے وہ باہر جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ شوہر ہے جو شادی کے بعد اپنی بیوی کی صحیح کفالت نہیں کرتے، بچوں کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ نہیں اٹھاتے، بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھاتے. تو یہ راہ ارتداد اور بے پردگی. پھر ان عورتوں کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، آپ پرسنٹیج نکالیے، سروے کرائیے. یہ تو میرا گمان ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، پتہ نہیں مجھے، میں ایسے ہی اپنی سوچ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر وہ خواتین مسائل آتے ہیں سامنے، ازدواجی زندگی میں مبتلا ہیں، 2 بچے ہیں. میری زندگی میں ایسے 2 کیسز ہیں جو میرے جان پہچان والوں میں ایسے معاملہ ہے. ناجائز تعلقات میں گھری ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے. اس سے پوچھا میں نے، کہا کہ شوہر کماتا نہیں ہے، 3 بچے ہیں، کیا کروں؟ نہیں جاؤں؟ ہائی پروفائل سچ سمجھ کے ویٹر کے کام کرنے کے لیے نہیں جاتا، کیا کروں مولانا؟ وہ تو کماتا ہی نہیں، گھر میں پڑے رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ سگریٹ پینے کے لیے راستے میں جاتا ہوا نظر آتا ہے. غیر مسلم کے ساتھ کسی ساتھ ان کے ناجائز تعلقات، یہاں تک کہ بات شادی ٹوٹنے کی آئی اور پھر اس غیر کے ساتھ شادی کرنے کی آئی. کنوینس کیا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا، کسی طرح شادی روکا. میں کہتا ہوں اگر یہی حال ہوتا یا پھر ان کی زندگی میں کوئی ایسے اس کے فیملی کے ممبرز نہ ہوتے، وہ میٹنگ نہ لی گئی ہوتی، تو یہ اسلامی ازدواجی زندگی ختم ہو جاتی اور وہ خاتون، وہ ہماری قوم کی بیٹی، ہماری عزت، وہ پھر غیر کے ساتھ راہ ارتداد اختیار کر کے ازدواجی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوتی. تو میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اپنے گھر کی خاتون کی عزت، آپ ان کی حفاظت کرو. آپ حضرات کے سامنے جناب حامد خان صاحب مسجد کے لیے جھولی لے کر حاضر ہوئے ہیں. آپ حضرات مسجد کے اخراجات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور اللہ رب العزت آپ کو اس کے اجر سے نوازے. ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ بھی ایک اہم وجہ ہے ہماری قوم کی عورتوں کا راہ ارتداد پہ جانا، غیروں کے ساتھ ازدواجی زندگی کے لیے مجبور ہونا، ان سے قریب ہونا اور اسلام سے بھٹک جانا. صرف بچیوں کے اوپر سختی کر کے یا کچھ کر کے انہیں بھی کنوینس کر کے سمجھا کے دینی تعلیم دے کے شعور دے کے بھی روکنے کی کوشش کی جائے، مگر مسلم نوجوان اور مسلم مرد اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی نبھائے. اپنی ذمہ داری گھر کی کفالت. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو کمائیے، حلال روزی کی تلاش میں نکلیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کیجیے، بوڑھے ماں باپ کی رسپانسبلٹی کو اٹھائیے، نہ کہ خود رسپانسبل بنیے.
ان کو مت ذمہ داری دیجیے اپنی، ان کی ذمہ داری اٹھائیے. اگر بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کی ذمہ داری اپنے سر اٹھائیے. اور اگر پھر ازدواجی زندگی میں آپ مبتلا ہیں تو عورت کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر فکر کیجیے اور کمائیے. اور پھر بچے بھی اگر اللہ نے دیا ہے اس کی صحیح پرورش کیجیے. نکاح اور شادی یہ اسلام کا بہت ایک اچھا عمل ہے. نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع ہونے والی عظیم عبادت ہے. اس سے نسل انسانی باقی رہتا ہے. نکاح ایک مسلمان مرد کا کسی دوسرے مسلمان لڑکی ہی سے ہوتا ہے. اسی طرح کسی مسلم لڑکی کا مسلم لڑکے ہی سے نکاح ہوتا ہے. دونوں کے مذہب الگ الگ ہوں تو نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے. وہ زندگی فقط زنا 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 پہ گزرے گی. نکاح کے بارے میں کئی احادیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اپنے قوم کو نکاح اور شادی میں رغبت دلانے کے لیے کہیں نکاح کی برکتیں بتائی ہے. چنانچہ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اپنی غربت اور لاچاری اور بیچاری کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ نکاح کرو. وہ نکاح کیا، پھر وہی غربت، پھر وہی پریشانی، پھر وہی حال. پھر آیا حضور کے بعد، حضور نے پھر کہا کہ نکاح کرو. دوسری شادی کیا، دوسرا نکاح کیا، پھر تیسری بار، پھر دوسری ازدواج دینے کے بعد پھر وہی پریشانی. برکت کیسی ہے. اور دیکھیے جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے ہمارا یقین ہے وہ ہونا ہی ہے. یقیناً اس میں برکت ہے. اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے یہ مصلحت خدا ہے یا پھر ہماری نیت میں کچھ گڑبڑی ہے اور فرق ہے. حضور کی بارگاہ میں آیا دوسرے نکاح کے بعد، کہا پھر وہی پریشانی. حضور نے فرمایا جاؤ نکاح کرو. تیسری نکاح کیا تو وہ خاتون سلائی کوئی ہنر مند تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری نکاح کا حکم دیا اس نکاح میں اللہ کے رسول نے یہ برکت رکھا کہ اس کی وجہ سے گھر کے سارے لوگ ہنر مند ہو گئے اور پھر وہ اپنے محلے میں اور اپنے علاقے میں اچھے یعنی کہ غربت اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنے کے بجائے بہترین زندگی گزارنی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح میں برکت رکھی ہے. اچھا نکاح کیسا ہوتا ہے؟ میں نکاح کے بارے میں بہت تیزی کے ساتھ، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہم آپ نکاح کا خطبہ بار بار سماعت کرتے ہیں. میں صرف خطبے کا مطلب آپ حضرات کے سامنے کہہ کر گزر جانا چاہوں گا. قاضی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں نحمدہ الحمدللہ، یعنی سبھی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. نحمدہ، اور اسی لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. سبھی تعریف کس کے لیے ہے؟ فقط اللہ کے لیے ہے. نحمدہ، اور ہم اسی لیے اس کی تعریف کرتے ہیں. ونستعینہ، اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جو نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، میں آپ حضرات کا دھیان لینا چاہوں گا. وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اس سے ہم مدد چاہتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِهِ، اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے نفس کے شر سے، بہکاوے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے برے اعمال سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ نے ہدایت دے دیا اسے کوئی بہکا نہیں سکتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کے سینے پر اللہ نے گمراہی اور دلالت کی مہر لگا دیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایک اللہ کی عبادت والے ہم لوگ، وہ بچے وہ بچیاں جو ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر کہیں اور جا رہی ہیں. تم نے اپنے بچپنے سے اپنے بزرگوں سے کیا سنا، کیا تربیت پایا؟ کوشش کیجئے کہ کلمے کا ترجمہ پڑھیے، پڑھائیے، سکھائیے بچوں کو. کلمے کا، 5 کلمے کا، ایمان مفصل کا ایمان اور ایمان دیگر ایسی چیزوں کا کلمے اور تراجم خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ خطبہ ہے، میں خطبے کا ترجمہ نہیں اس کی آیت کا کروں گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو اپنے رب سے جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس رب سے جس کے نام کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو. والارحام، اور رشتہ داری نبھانے میں ڈرو. خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے.
اس میں لفظ نکاح نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ آیت پڑھی جاتی ہے، قاضی صاحب پڑھتے ہیں واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس رب سے تسالون بہ، جس کے نام کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے کو جس کے نام کا واسطہ دیتے ہو۔ ہمارا آپ جو پریشانی میں رہتے ہیں کس کا واسطہ دیتے ہیں؟ بھائی میری بات مان جاؤ، اللہ کا واسطہ۔ اور اسی سچویشن کو شادی میں لے آئیے، نکاح کے پروگرام میں لے آئیے۔ اگر دلہے کا باپ ناراض ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان وقت، تو دلہن کا باپ جا کے مناتے ہیں اللہ کا واسطہ سمدھی صاحب مان جائیے، اللہ کا واسطہ۔ مگر ہم انسان کیسے ہیں؟ پوری زندگی ایک دوسرے کو جس رب کا واسطہ دیتے رہتے ہیں، تمہیں رب کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ایسا نہیں کرو، اللہ کا واسطہ ایسا نہیں کرو۔ جس رب کے نام کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مناتے رہتے ہیں اپنی بات، اور ہم ہیں کہ اسی رب کی بات نہیں مانتے، اسی رب کے فرامین کو، اسی رب کی باتوں کو بھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی رب کو فراموش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی رب کو اپنے ذہن و گمان سے دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی رب کے بتائے ہوئے طریقے سے بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی رب کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حق تو یہ ہو گئی اب کہ ہمارے گھروں سے ہماری بچیاں اسی رب کی عبادت سے انکار کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، جس نام کا واسطہ دے کے اس کے ماں باپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، نکاح جیسے پروگرام منعقد ہوئے، اور تو ایک اجنبی عورت کا ایک اجنبی مرد کے ساتھ ایک بہترین رشتہ قائم ہوا، وہ نکاح میں پڑھا جا رہا ہے۔ ہم کتنے غافل ہو رہے ہیں کہ اسی رب کے ذات کو بھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے رب فرماتا ہے والارحام، اور رشتہ داری، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ڈرو اس اللہ سے۔ ارحام قریبی رشتہ دار، اس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ قاضی صاحب نکاح کے وقت اس لفظ کا، اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں کہ رشتہ داری قائم ہو رہی ہے، تم ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہو، دو شخصوں کی صرف ملاقات نہیں، دو فیملیز کی ملاقات ہے، تمہارے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ہے، اور ایک ایسا رشتہ ہے نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ نہ بھائی کا رشتہ تھا، نہ بھائی بہن کا رشتہ، نہ ماں بیٹے کا رشتہ، نہ باپ بیٹی کا رشتہ، نہ خالو، نہ پھوپھا، نہ چچا، کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں؟ رشتہ داری کے لیے تو کئی انسان کا ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے، حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سب سے پہلے انسان، نہ ان کے باپ، نہ ان کی ماں، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم میں جب جنت میں رہتے تو اکتاہٹ ہو رہی تھی، دل نہیں لگ رہا تھا، اتنی بڑی جنت کی چوڑائی لمبائی آپ حضرات سنیں گے، الگ موضوع ہے، اتنی بڑی جنت میں اکیلے رہتے، من نہیں لگ رہا تھا۔ ہمارا آپ ایک کمرے میں رہیں گے کئی دن تو من نہیں لگے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم جنت میں اکیلے رہ رہے تھے، پھر حضرت آدم کی پسلی سے اللہ نے ماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر ماں حوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کا نکاح کرایا۔ تو بتائیے، بھائی بہن کے رشتے سے پہلے، ماں بیٹے کے رشتے سے پہلے، تمام رشتوں سے پہلے اگر پہلا کوئی رشتہ ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، پہلا رشتہ ہے وہ۔ اچھا، دوسری بات، اس کے بعد پھر حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پہ آئے، پھر اولاد ہوئی، پھر ماں باپ کا رشتہ بنا، پھر یہ رشتہ داریاں پھیلتی رہی اور اسی طرح انسان باقی رہے۔ دوسری چیز، ازدواجی زندگی کے شروع میں ہم محاسبہ کریں، گفتگو لمبی ہو رہی ہے، ہم محاسبہ کریں کتنا اچھا رشتہ ہے یہ، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی والا رشتہ۔ اور دوسری بات بتاؤں، تمام رشتے دنیا میں قائم ہوتے ہیں، ایک ایسا رشتہ ہے میاں بیوی کا جو جنت میں قائم ہوا۔ اس کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے نا۔ حضرت حوا اور حضرت آدم کا نکاح جنت میں ہوا، جنتی رشتہ ہے یہ۔ اس رشتے کی آبرو کو، اس کی پاکیزگی کو، اس کی حقیقت کو اور اس کی صاف سردگی کو ہم اور آپ نے نبی کی امت ہونے کے باوجود اس پاک صاف جنتی رشتے کی ناموس کو، عزت کو تار تار کر دیا ہے اپنے مزاج کے غلط فضول خرچی اور فضول رسوموں کی ادائیگی کے ساتھ۔ ہم اپنے گھروں کی شادی بیاہ کا محاسبہ کریں، یہ جنتی رشتہ ہے۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے منعقد کے بارے میں فرمایا کہ نکاح عبادت ہے، عبادت مسجد میں ہو تو بہتر ہے، اور مسجد میں جمعہ کے دن ہو تو بہتر ہے، اور وہ اعلان یا ہو کہ فلاں فلاں شخص آج ازدواج زندگی میں منسلک ہو گئے، تاکہ وہ کہیں جائیں اور کچھ کریں تو لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ اتنا اہم ہے، جب رشتہ داری قائم ہوتی ہے تو قاضی صاحب وہ آیت پڑھ رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں، ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے مگر دوسرے رشتے کے حقوق کو تار تار نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ نکاح میں تم بیوی کے سے رشتہ داری میں منسلک ہو رہے ہو تو بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرنا، جو تمہارا پہلا رشتہ تمہاری ماں سے ہے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تم اللہ سے ڈرنا، تمہارا رشتہ جو تمہارے باپ سے ہے تمہیں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تم اللہ سے ڈرنا، تمہاری بہنوں کا تم پر حق ہے۔ تم اللہ سے ڈرنا، تمہارے دیگر رشتہ داروں کا حق ہے۔ اسی لیے قاضی صاحب وہاں پہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، رشتہ داری نہیں قائم ہو رہی ہے مگر یہ نہیں کہ دوسرے رشتہ دار کو تار تار دیا جائے۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موضوع سے گفتگو بہت ادھوری رہ گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچیوں کو بھی راہ ارتداد سے اللہ بچائے، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ خود کفیل ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت کیجیے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں سنی مسلم چھوٹا قبرستان وقف ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ حضرت مولانا سید شاہ معین الدین اشرف حضرت معین میاں کی طرف سے آپ حضرات کی اصلاح کے لیے اور ہماری اور آپ تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک بہترین انوکھا پروگرام کا آغاز ہوا تھا، جسے ہم آپ آؤ نماز سیکھیں پروگرام کہتے ہیں۔ رمضان سے قبل ہر جمعہ بعد نماز عشاء منعقد ہو رہا تھا، اب آج سے پھر اس کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے۔ آج سے ہر جمعہ بعد نماز عشاء آؤ نماز سیکھے پروگرام، جس میں نماز کے مسائل، نماز پریکٹیکل اور دیگر ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہے، صرف 30 منٹ میں۔ آپ اپنا پروگرام کر کے آئیں کہ 30 منٹ میں فری ہو جاؤں گا، آپ ذرا ضرور شرکت کریں۔ اور دوسری چیز، ہمارے نونہالوں کی بہترین تعلیم کے لیے حضور معین میاں نے جو ایک ادارہ قائم کیا ہے، سید انوار اشرف اسلامک سینٹر، اس کا تعلیمی سال کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اپنے ننھے منوں کو، اپنے بچوں کو سید انوار اشرف اسلامک سینٹر میں داخلہ کرائیں۔ اگر پہلے سے وہ داخلہ شدہ ہے تو آپ حضرات انہیں بھیجنے کی کوشش کریں، اور علوم دینیہ سے اپنے بچوں کو مالا مال کریں۔